السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، اللہ عز و جل کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے عشرے سے دوسرے عشرے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ دعا اللہ سے یہ کرتے ہیں پہلے عشرے سے بڑھ کر دوسرے عشرے میں اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الٹا نہ ہو، ہماری مصروفیتیں بازاروں میں نہ چلی جائیں، بلکہ ہماری عبادتوں میں جو پہلے عشرے میں کمی رہی ہے، اللہ وہ کمی دور کر کر اللہ اس میں اور زیادہ قرآن پڑھنے اور زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، 11واں پارہ پڑھا گیا ہے نماز تراویح میں، 150 آیتیں 11ویں پارے میں موجود ہیں، 3 سورتیں اس کا حصہ ہیں۔ سورہ توبہ کی اس پر 6 آیتیں، سورہ یونس کی 109 آیتیں، اور آخر میں 5 آیتیں آخری رکعت میں آپ نے سنا ہے، سورہ ہود کی 5 آیتیں، کل ملا کر تقریباً 150 آیتیں اللہ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 11 میں موجود ہیں۔ پارے کا نام یعتذرون ہے، اور جہاں تک مضامین کا سوال ہے، اس کے اندر بہت سارے مضامین، بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ پہلا جو مضمون ہے، 3 آیتیں شروع کی، پہلی جو 3 آیتیں ہیں منافقین کے بارے میں، وہ منافقین جو جنگ تبوک میں نہیں آئے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے کہا، آؤ بھائی جو لوگ نہیں آئے ہیں، آؤ، کیوں نہیں آئے بتائیے۔ تو ان منافقین کے بارے میں ہے، جب اللہ کے نبی واپس پلٹ کر آئے، انہوں نے آ کر نبی کے سامنے عذر پیش کیا، کیوں نہیں آئے ہیں، انہوں نے عذر پیش کیا۔ وہیں سے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، یعتذرون الیکم، وہ تمہارے سامنے آ کر عذر پیش کریں گے۔ اذا رجعتم الیہم، جب تم پلٹ کر واپس جاؤ گے، قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری خبروں سے اللہ نے مجھے واقف کرا دیا ہے۔ وسیر اللہ عملکم ورسولہ، عن قریب اللہ اس کے رسول تمہارا عمل دیکھ لیں گے، پھر تم ایسے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں آج اتنی کھانسی آ رہی ہے، دعا کرو تھوڑی کھانسی دور ہو جائے۔ بسم اللہ، کیے کیا دعا کیے نہیں کیے؟ جی، کھانسی دور ہو جائے تاکہ درس ہم مکمل کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ پہلا مضمون ہے۔ میں چاہ رہا تھا پہلے مضمون پر کچھ باتیں کر کر آگے جاؤں، لیکن آج ایک بار سرسری طور پر سارے مضامین کا پہلے جائزہ لے لیتے ہیں۔ دوسرا مضمون آج کی نماز تراویح میں میرا یہ ماننا ہے، میرا نہیں، علماء کا یہ ماننا ہے، آج جتنے اختلافات مسلمانوں میں ہیں، صحیح معنی میں حل کرنے کا یہی طریقہ ہے جو آج نماز تراویح آیت نمبر 100 سورہ توبہ میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ 3 لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ 3 لوگوں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنتوں کو رکھا ہے، جنات، ایسے باغات رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری رہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو معلوم کرنا ہے وہ 3 لوگ کون ہیں جن کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ 3 احباب کون ہیں، وہ طریقہ کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہمیں عطا کرے۔ اور ایک سوال تمہارے حوالے کروں گا میں، اللہ راضی ہے، ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ
ورضوا عنہ. کسی بھی صحابی کا ہم نام لیتے ہیں، مثال کے طور پر ابو بکر صدیق، آخری میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کیا بولتے ہیں آخر میں؟ رضی اللہ عنہ. مرد رہے تو، عورت رہے تو رضی اللہ عنہ. اس کا معنی کیا ہے؟ رضی اللہ جی، اس کا ہی معنی کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے، اس کا معنی کیا؟ یہی پوچھ رہا ہوں میں. جی ہاں، اس کا معنی کیا ہے؟ اب انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں اس پر تھوڑی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. 107 آیت نمبر 108 آیت نمبر 2 آیتیں. کون سی مسجد میں نماز پڑھنا مولوی صاحب؟ ہمارے گھر کے قریب یہ مسجد نہیں ہے مولوی صاحب. ہمارے گھر سے 5 کلومیٹر دور پر مسجد ہے مولوی صاحب. ان کی مسجد میں، ان کی مسجد میں، یہ سارے جو مسئلے ہیں نا تمہارے سامنے، آج کی نماز تراویح پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ 107 108، یہ 2 آیتیں تمہیں بتائیں گی انشاءاللہ کون سی مسجد میں نماز پڑھنا ہے. صرف مسجد نہیں، کیسے مصلیوں کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. تمہارے بازو کیسے مصلی ہوں. مصلی اور مسجد دونوں اللہ نے بیان فرما دیے. سبحان اللہ. کیا نمبر ہے آیت کا؟ افسوس کیا معلوم، سنتے ہیں اور یہیں پوری امانت سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جی ہاں، مولوی صاحب کا قرض کہیں کو لے کر جانا، یہیں چھوڑ کے چلے جائے. کل کا درس بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ 24 گھنٹے کا درس ہمیں یاد نہیں رہتا، نہیں یاد رہتا ہمارے ذہنوں میں. اتنی پریشانیاں دماغوں میں ہیں. یہ 2 مسجدوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، 2 آیتیں یاد رکھیے. آیت نمبر 107 108. اس کے بعد اس سے بھی اہم مسئلہ، ہمارے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو شرک پہ مر جاتے ہیں، شرک اکبر پہ مرتے ہیں. جی ہاں، اللہ کے لیے جو عبادتیں کرنی ہیں وہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں. نظر، نیاز، استعانت، ذبح اللہ کے لیے کرنا ہے. دعا، یہ ساری چیزیں کسی اور کے لیے کرتے ہیں، قبروں کے لیے، اولیاء کے لیے. ایسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسلمان ہیں. کیا وہ مر گئے تو ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر ہم دعا کر سکتے ہیں؟ آج ہے نماز تراویح میں ہے وہ آیت، اللہ نے آج بیان فرمایا ہے. 113 آیت کا نمبر کیا ہے؟ اتنا وقت شاید نہیں آئے گا، وہاں تک شاید ہم نہیں پہنچ پائیں گے، مگر بڑا اہم مسئلہ ہے. کیا ہم دعا کر سکتے ہیں؟ ایک بچے نے آ کر یہاں کھڑے ہو کر مجھ سے، نوجوان نے سوال کیا تھا اپنے خاندان کے بارے میں. میں نے اس بچے کو جواب بھی دیا جی یہ 4تھا مضمون ہے، 5واں مضمون اس سے زیادہ ضروری ہے. 122 آیت نمبر کیا؟ مرنے کے بعد جب دفنائے جائیں 3 سوالات ہوں گے نا، 3 سوالات کے ساتھ ایک سوال ہوگا، میں اسے الگ نہیں بولوں گا، صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور وہ سوال یہ ہوگا، ما علمک، دنیا میں کیا علم تھا تیرا؟ اسے ایک اور انداز میں ایسا بول سکتے ہیں آپ، ایک مسلمان کے لیے ضروری علم کیا ہے جس کے بغیر وہ دنیا چھوڑ نہیں سکتا، اسے حاصل کرنا ہی ہے. کوئی بھی مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہو، ضروری علم ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ آج اللہ نے بیان کیا ہے. آیت نمبر 122. جی ہاں، صرف خالی یہ پڑھ کے بھی اڑ جائیں گے تو کافی ہے. کیا کیا ہے؟ آخری آیت، بڑے بڑے علماء رو لیتے ہیں اس آیت پر، ہمارے نبی کے بارے میں. آخری سورہ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں، من انفسکم، تمہارے ہی جیسے ہیں، انسان ہیں وہ، نور نہیں ہیں. جی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اے مسلمانوں، تمہاری تکلیف سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں، کیسے میں یہ امت کو فائدہ پہنچاؤں، رات دن سوچتے رہتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ بڑے نرم ہیں، بڑے مہربان ہیں. یہ آیت آخری آیت سے پہلی آیت سورہ توبہ کی. اس کے بعد کا یہ ٹکڑا ہے، قل، کہہ دیجئے، حسبی اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ حسبی اللہ کا معنی کیا؟ قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسبی اللہ، میرے لیے، یہ چھوڑ دیے نا میرے لیے، حسبی، میرے لیے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ توکلت، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں. کون ہے اللہ؟ وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے.
بہت بڑی آیت، بہت بڑی آیت. اس کے ساتھ سورہ توبہ ختم ہوئی ہے. میں نے مختصر مضامین تمہارے سامنے گنائے ہیں. 109 آیتیں سورہ یونس کی موجود ہیں. کتنی؟ 90 پر 8ویں آیت میں مجھے بھی ملی آیت، وہ 7ویں رکعت میں پڑھی گئی آیت. اس میں ایک ترجمہ حضرت یونس کے بارے میں ہے. ساری قوموں میں ایک ہی قوم ایسی رہی ہے دنیا میں، عذاب آنے کے بعد عذاب کو دیکھ کر انہوں نے دعا کیا اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، آیا ہوا عذاب ہٹ گیا. آیت کریمہ ایسا ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. ایسی آیت ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ اس کا ایمان لانا اسے نافع ثابت ہو سوائے قوم یونس کے. دو باتیں بازو بازو ہیں، میں نہیں بولا تو پڑھ لو جا کر. 2 صفوں میں 2 باتیں ہیں. یہ صفحے میں ایک بات، بازو کے صفحے میں ایک بات. اس صفحے میں ایک آدمی ہے، مر رہا ہے، عذاب آ گیا ہے، تڑپ کے توبہ کر رہا ہے، قبول نہیں ہوئی توبہ. دوسرے صفحے میں سورہ یونس میں ہے، یہ قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اس قوم نے توبہ کیا، اللہ نے قبول فرما لیا. جی ادھر کس کا تذکرہ، ادھر کس کا تذکرہ؟ جی کل آپ نہیں تھے سعید بھائی. جی ہاں ایک ہی سعید تھے، میرا ایک سہارا نہیں تھا کل. جی ادھر فرعون کا ذکر ہے، فرعون کا تذکرہ آج کی نماز تراویح میں. مرتے وقت سب سدھر جاتے ہیں، سب سدھر جاتے ہیں مرتے وقت. جب معلوم ہوتا نا آپ اچھے نہیں ہوں گے، ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا ہے 3-4 مہینے کے مہمان لے کر جاؤ. جی کینسر 4th اسٹیج میں آ گیا ہے، بچانا ممکن نہیں ہے. سب اچھے ہو جاتے ہیں. آخری وقت میں تو فرعون بھی سدھر گیا تھا. اصل میں سدھرنا ہے وقت سے پہلے. اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایکسپشن صرف قوم یونس کو دیا گیا ہے. آج اس کے بعد نماز تراویح میں خالی میں یہ بول رہا ہوں 15 منٹ ہو گئے میرے، لگا 15 منٹ، محسوس ہوئے 15 منٹ. جی یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ میں ہر سال بولتا ہوں یہ مثال. سمندر ہے نا، سمندر، یہ قرآن سمندر ہے. میں اس کے کنارے کنارے جو چھوٹی چھوٹی سیپی ہوتی نا وہ اٹھا رہا ہوں. بڑے علماء جو ہیں وہ قرآن وہ اندر جاتے ہیں، تو اندر جب سمندر میں جاتے ہیں کیا ملتی ہیں؟ موتیاں ملتی ہیں. ہمارے پاس موتیوں کا ٹائم بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اس لیے وہ باہر کی جو سیپیاں ہیں نا وہ چن لے رہے ہم. ورنہ قرآن تو سمندر ہے، قرآن تو سمندر ہے. اور یہ آدھے گھنٹے میں ہم اسے بول بھی نہیں پائیں گے. اس کے اندر اور ایک چیز ہے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو اپنی دعوت کے لیے دلیل بنا کے پیش کیا. آج کے نماز تراویح میں آیت ہے، وہ کیا جملہ بولا جی میرے ساتھ نہیں ہیں تمہیں. اب میں کیا جملہ بولا، یہ مضمون کیا بولا میں نے ابھی کیا جملہ کہا آپ سے؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو اپنی دعوت کے لیے دلیل بنا کر پیش کیا. آیا سمجھ میں؟ سچ بولو، آیا سمجھ میں؟ کسے نہیں سمجھ میں آیا ہاتھ اٹھاؤ. بھائی میں اسے کلاس سمجھ کے دے رہا ہوں. میں کلاس، آپ یقین نہیں مانیں گے، جہاں ہزاروں کا مجمع رہتا نہیں، بڑے بڑے مجمع کانفرنسز، اس میں بھی میں تقریر ایسے ہی کرتا ہوں، اس میں بھی ایسے ہی تقریریں کرتا ہوں. میں اسے کلاس بنانے کی کوشش کرتا ہوں، ماحول کلاس کا بن جائے تاکہ سمجھ میں بات سمجھ میں آئی. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کو اپنی دعوت کے لیے دلیل بنا کر پیش کیا. تیسری بار کہا. آیت ایسی ہے، آپ نے پڑھی ہے آیت کریمہ 16 نمبر کی آیت، سورۃ یونس. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتا میں قرآن تمہارے سامنے پڑھتا بھی نہیں، ما تلوته علیکم، تمہیں بتاتا بھی نہیں دعوت کیا ہے. فقد لبثت فیکم، میرے ساتھ رہو، میں تمہارے بیچ میں زندگی گزارا ہوں. عمر من قبلی، عمر کا ایک لمبا حصہ گزارا ہوں. 40 سال میری زندگی کے تم نے دیکھے ہیں. کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ کیا جملہ ہے، اللہ اکبر. کبھی میں نے دنیاوی معاملے میں جھوٹ بولا؟ کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ میری زندگی دلیل ہے.
جب میں دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے معاملے میں کیسا بولوں گا؟ دائی کو چاہیے اس کی زندگی اتنی صاف رہے، اس کی زندگی اس کی دعوت کے لیے دلیل بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سمجھ میں آیا کیا بھائی؟ اب آیا سمجھ میں؟ ہمارا قول ہمارا فعل الگ نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں آج جو سرسری طور پر مضامین ہے، ولی کسے بولتے ہیں؟ پورے قرآن میں آج ہی ہے وہ ولی بولتے کسے ہیں؟ 62 بولو، 63 64 بات نہیں ہے 65۔ آج میں ان کو سپڑا ڈالے آج جی 3 آیتیں ہیں، 62 63 اور 64۔ یہ 3 آیتیں پڑھ لیں انشاءاللہ، اس دنیا میں ولی کون ہے معلوم ہو جائے گا۔ اللہ بول رہا ہے، آیتیں ایسا شروع ہوتی ہیں، اللہ کا جملہ دیکھو کیسا ہے، خبردار خبردار، الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء یہ ہیں۔ دوسرے بولے تو چھوڑ، اللہ بول رہا ہے خبردار، بولنے کا انداز اللہ کا کیسا ہے، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں کبھی غم ہوتا ہے، الذین آمنوا، جن کا ایمان اچھا ہوتا ہے، وکانوا یتقون، اور وہ متقی ہوتے ہیں، لہم البشریٰ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری۔ ذرا زور سے بول دیا، نہیں سمجھ میں نہیں آیا رہے گا جی؟ سمجھ میں آیا ولی کون ہے؟ 1 سال سے پانی نہیں نہانا، کون ولی؟ ایسا نکالے تو میل نکلنا، نماز بھی نہیں پڑھنا، رات میں اٹھ تو خالی ذکر میں بیٹھ جانا، اور صرف گالیاں دینا، جی ہاں، نشے میں ہمیشہ دھن، ہاتھ میں ایک گانجے کی، یہ دیکھیے ان لوگوں کو، ان کو لوگوں نے ولی بنا کے رکھا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ان کو وہ کرامات دیتے ہیں جس کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ کون ولی ہے؟ میں نے آیت بھی پڑھ دیا، ہر سال میں بولتا ہوں، ولی کون ہے بھی؟ ماشاءاللہ دیکھو 4 مرتبہ کھانسا، آپ لوگ دعا کیے ابھی تک کھانسا نہیں، کیا تاثیر ہے تمہاری دعا میں؟ ماشاءاللہ کرو نا دعا، اپنے لیے بھی کرو، اپنے لیے بھی کرو، الحمدللہ اللہ قبول کر رہا ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے لیے جب دعا قبول نہیں ہوتی دوسرے کو کرنا کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہماری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے نا، دوسرے کے لیے کرنا، اللہ اس کی بچی کی شادی کر دے، ایک فرشتہ سر کے پاس کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی بچی کو کر دے، اللہ ہو۔ میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے بھی کہا آپ کے سامنے، جی یہ خلاصہ کلام ہے۔ ایک بار سن کے آپ کی زبان سے کسی ایک چیز پر گفتگو شروع کرتے ہیں، وقت رہا تو 2، انشاءاللہ اپنی بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کون ہے ولی؟ جی ولی کون ہے؟ ارے اب تو بولو، میں نے اتنا واضح کر دیا، ولی ہے کون؟ خوف نہیں ہے، جی گالی نہیں دیتا ہے، خالی گالی یاد رکھا بچہ، ماشاءاللہ گالی نہیں دیتا ہے، ولی کون ہے؟ گانجا لینے والا جی ہاں، یہ ماحول ہونا، جی یہ ماحول ہونا، یہ ماحول رہنا ہمارے درس میں۔ بچہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ سب سے چھوٹا بچہ کون ہے نہیں معلوم، اس میں 7-8 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے لوگ تک یہاں ہیں، الحمدللہ۔ اس مجلس کی یہ خوبی ہے، قرآن نے ان کو جمع کر کے رکھا ہے کوئی کلاس دنیا میں؟ کوئی کلاس ہے دنیا میں ایسی جس میں 70 سال کا آدمی بھی ہو اور 7 سال کا بچہ بھی ہو؟ ہے قرآن کی کلاس، اس میں سب برابر ہے۔ اور کبھی کبھی یہ 7 سال کے بچے غالب آ جا رہے ہیں آپ پر، یہ غالب آ جا رہے ہیں آپ پر، سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ ہر سال بولتا ہوں، ابھی بولوں ولی کسے بولتے ہیں؟ لکھ کے رکھیں گے، کاپی رکھیں گے ایک اس طریقے کی کاپی تفسیر کے لیے۔ سنیے، ہر مومن، بولو، متقی، متبع سنت اللہ کا ولی ہے۔ ریپیٹ کر سکتے ہیں اسے؟ یہ جملہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ہر مومن، فرسٹ، سیکنڈ کیا ہے؟ متقی، تقوی والا۔ تیسرا کیا ہے؟ متبع سنت، ولی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے میں سے کوئی ہو سکتا ہے جو مومن ہو، متقی ہو، سنت کی اتباع کرتا ہو،
اس کے سامنے نبی کی بات آ گئی اسے مانتا ہو، یہ ولی ہے۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے اس امت کے سب سے بڑی ولی ابو بکر صدیق ہے۔ کون؟ رضی اللہ عنہ۔ ولی کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ابھی کیا سنیں گے آپ، میں پوچھوں گا بھی نہیں، اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ میرے دل کے قریب ایک دو باتیں ہیں، انہیں بول کر ٹائم رہا تو تیسرے پہ آتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ طریقہ اچھا ہے یا کل کا اچھا ہے؟ سبحان اللہ۔ پہلی چیز جو میں نے دل کے قریب رکھا ہے، شروع کی 3 آیتیں جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے۔ ہر سال میں بولتا ہوں، مگر ایک چیز مجھے آپ کو پیغام دے کر بات آگے لے کر جانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جنگ تبوک کب ہوئی؟ 9 ہجری میں جنگ تبوک ہوئی۔ حالت بڑی خراب تھی، سخت گرمی تھی، موسم سخت گرم تھا، فصلیں تیار تھی، سفر لمبا تھا، وسائل کی کمی تھی۔ چاروں الفاظ تفسیر کے ہیں۔ احسن البیان میں حافظ صلاح الدین صاحب نے لکھا، میں نے نوٹ کر لیا ہے، 4 باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ جنگ کا موقع کیسا تھا؟ فصلیں تیار ہیں، کھجور ابھی نکالنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کھجور کب پکتا ہے؟ جب حد سے زیادہ گرمی ہو۔ فصلیں تیار ہیں، موسم گرم ہے، وسائل کی کمی ہے، سفر لمبا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنگ پر چلنا ہے۔ 9 ہجری میں جنگ شروع ہوئی، یہ پہلی بات ہے۔ صحابہ اکرام کو شروع میں ذرا آگے پیچھے ہوئے، بعد میں صحابہ اکرام نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ کے بارے میں کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں حضرت عمر کا یہ کام میں کروں اور آپ کریں گے۔ اسی جنگ کے بارے میں سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3670 پر 5 حدیث نمبر، صحیح سنن ابی داؤد، یہ دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس جنگ کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں، عمر بن خطاب، امرنا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم کیا، ان نتصدق، بھائی جنگ کو جانا ہے، اب صدقے کا مال لا کے ڈالو، مال لے کر آؤ۔ سب جانتے نہیں حدیث؟ الحمدللہ، کیا حدیث ہے اس میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں فوافق ذلک، کہتے ہیں میری حالت بڑی اچھی تھی اس وقت، میری حالت بڑی اچھی تھی۔ فوافق ذلک، کہتے ہیں میں الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، میں چاہتا ہوں لکھ کے رکھنا یہ جملہ، الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، 2 بار بولا، تیسری بار بولتا ہوں، الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، اگر کبھی ابو بکر کو ہرا سکتا ہوں تو آج وہ موقع ہے، آج ہراؤں گا ابو بکر کو، آج ہراؤں گا۔ جی بائک ریس مت کرو، بازو پھینکو اٹھا کر، جان چلی جاتی ہے۔ جی معمولی اس روڈ میں مر گیا ایک بچہ، بولتے ہیں اس روڈ میں 2 بچے مر گئے، اللہ اکبر۔ اگر کرنا ہے نا مقابلہ، نوجوان تجھے مقابلہ کرنا ہے، ابو بکر کے ساتھ عمر نے کیا ہے مقابلہ، ہے مقابلہ ہمارے دین کے اندر۔ الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، آج ہرانا ہے ابو بکر کو، تو آج ہرا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ لے لو نوجوان ساتھیوں، رمضان کے شروع سے اب تک دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ کار میں جا کر 6 یا 7 کتنے بچے ہو؟ 6 بچے، 7 لوگ اسپاٹ آؤٹ ہوسکوٹے کے پاس، یہاں 2 بچے 2 ویلر میں مر جا رہے ہیں۔ آپ لوگ کیوں ایسا چلاتے ہیں؟ کیوں ایسا مقابلہ کرتے ہیں؟ کرنا ہے مقابلہ، آ جاؤ اس میں مقابلہ کریں گے، یہ مقابلہ جائز بھی ہے۔ کہتے ہیں میں میرے گھر کے اندر سے آدھا مال لے کر آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، آپ حدیث جانتے ہیں آگے کی، اے عمر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے آدھا۔ ابو بکر صدیق سے نبی نے پوچھا، ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ بہت بڑی حدیث ہے، اسی جنگ تبوک کے موقع پر یہ حدیث بتائی گئی ہے۔ ایک صحابی کا نام لیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو، میری اولاد کو ان کے جیسا بنائے۔ جہز عثمان بن عفان ثلث الجیش، جتنا بھی لشکر تھا نا، 1/3 لشکر کو تیار صرف ایک آدمی نے کیا، اپنا پورا پیسہ اس پہ خرچہ کیے، ان کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ دوسری چیز ہے اس جنگ کے اندر جو پیغام مجھے دینا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اس پیغام میں انشاءاللہ۔ 3 صحابہ تھے اس جنگ میں نہیں آئے، سب تقریباً نام جانتے ہیں، ہم مل کر نام بول لیتے ہیں وہ صحابہ کا۔ ایک صحابی کا نام بولو جو وہ جنگ میں نہیں آئے، سستی کی وجہ سے نہیں آئے، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ جزائے خیر دے۔ ایک صحابی مرارہ بن ربیعہ، جزاک اللہ خیر، 2۔ تیسرے صحابی ہلال ابن امیہ،
جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ بدری نہیں ہے، مگر بدر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے نا، ایک جماعت مدینے سے مکہ آئی، رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی کو دعوت دی، آپ مدینہ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جماعت میں یہ تھے کعب بن مالک، بہت بڑے صحابی، اور 2 صحابی بدری صحابی، یہ 3 صحابہ نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 50 دنوں تک سوشل بائیکاٹ کیا۔ ہم سب جانتے ہیں، مجھے یہ نہیں ہے، پیغام آخری میں ہے جو مجھے دینا ہے۔ 50 دن گزرے، کیسے گزرے وقت بھی نہیں ہے، کئی بار میں بول چکا ہوں۔ 50 دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب آگے کا جو جملہ ہے، کعب بن مالک خود کہتے ہیں میری توبہ قبول کیسے ہوئی، کس وجہ سے اللہ نے توبہ قبول کیا، کون کون اس پر عمل کریں گے؟ ہو سکے تو یہ میری آخری بات ہوگی انشاءاللہ۔ کون عمل کریں گے؟ بڑی بات ہے، نہیں ہوگا سوچ کے بولو، سوچ کے بولو۔ پہلی بار میں نے یہ بھی کہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا نام لے کے جو وعدہ کرتے ہیں، اگر وعدہ نہیں نبھائے انجام کیا ہوگا وہ بھی سوچ لو۔ بولو، اب بولو کون کون عمل کریں گے؟ پھر بھی وہی آپ ایک ہی ہاتھ اٹھوائے، سبحان اللہ۔ آگے بولو میں، کعب ابن مالک کا جملہ ہے انما نجانی اللہ بالصدق، اللہ نے جو مجھے نجات دی ہے وہ سچائی کی وجہ سے، میں سچائی پہ ڈٹا رہا، اس لیے اللہ نے مجھے نجات دی ہے۔ میں نے حافظ صلاح الدین صاحب کا ایک جملہ نوٹ کیا ہے، مومن سے دوسری غلطیاں ہو سکتی ہیں، دوسری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ایک مومن بھی ہو اور وہ جھوٹا بھی ہو، یہ دونوں ہو نہیں سکتا۔ کیا جملہ ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ ایک مومن دوسری غلطیاں کر سکتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا، حدیث پڑھنے والا ہو آگے، مومن سے دوسری غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حدیث اللہ کے نبی کی سنیے صلی اللہ علیہ۔ اب عمل کریں گے؟ ابھی بڑا مشکل کام ہے، وعدہ کر کے ہیں آ جاؤں گا 9 بجے، بستر پہ سو رہا ہے، فون آتا ہے تو بولتا ابھی رستے میں ہوں، پہنچ رہا ہوں۔ یہ ہماری زندگی ہے، صحیح غلط، صحیح غلط، اس میں غلط ایسا ہی چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے، طفیل بن ابی بن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، اے اللہ کے نبی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈرپوک بولتے ہیں ہم لوگ، ڈر ڈر کے جی سکتا ہے؟ نعم ہو سکتا ہے، حالات ایسے آ جائیں گے ایک مومن میں ڈر آ سکتا ہے۔ دوسرا سوال، ایکون المؤمن بخیل، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہو سکتا ہے، جبان بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی۔ تیسرا سوال، ایکون المؤمن کذاب، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، وہ بخیل ہو سکتا ہے، وہ جبان ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو۔ معاف کیجئے میرے بھائیوں، سر سے پیر تک جھوٹ ہے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت موقع پر ہم بیٹھے ہیں۔ اچھا ایک سوال کروں میں، مذاق، جھوٹ بول کے مذاق کر سکتے کیا؟ جائز ہے اسلام میں؟ جھوٹ، مذاق میں جھوٹ بول سکتے ہیں ہنسانے کے لیے لوگوں کو؟ سوچ سمجھ کے بولیے جی، مذاق جھوٹ میں بول سکتے ہیں؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اچھا مذاق کر سکتے ہیں کیا؟ مذاق کر سکتے ہیں یا یہ دین بڑا خشک دین ہے اس میں مذاق بھی نہیں ہے؟ مذاق کر سکتے ہیں؟ ایک عورت آئی نا ہمارے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں جاؤں گی کیا؟ کہا نہیں جاؤ گی۔ وہ بوڑھی عورت تھی، وہ پریشان ہو گئی، کہا بوڑھی نہیں جائے گی، جوان جائے گی۔ کیا مذاق دو، کیسا مذاق ہے، پیارے نبی کا مذاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذاق اللہ کے نبی کرتے تھے جی، بہت سارے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نبی کے مذاق پر کبھی اللہ نے چاہے درس دوں گا میں، کیسا مذاق ہمارے نبی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حکیم ابن حزام رضی اللہ، بحث بن حکیم یہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ویل للذی یحدث، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جو بات کرتا ہے ہنسانے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے۔ 3 بار نبی نے کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت، اس آدمی کے لیے ہلاکت۔ آج ہنسانا ایک کمال ہے، لوگ اس میں کروڑوں کما رہے ہیں۔ سمجھ گئے نہیں آپ میں کدھر اشارہ کر رہا ہوں؟ ہنسانا ایک کمال ہے، لوگ اس میں کروڑوں کما رہے ہیں جی۔ اور میرے نبی نے کہا آپ ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک رکھے
سچا بنا کے رکھے۔ اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ کر کے اٹھو میرے بھائیوں، کم سے کم کوشش تو کریں گے انشاءاللہ، رمضان کے مہینے میں کوشش کرو انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچا بنائے۔ جی ہاں، بات ختم کر لیں، وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ جی ہو گیا، ٹائم تو ہو چکا ہے، بات ختم کر لیں اللہ سے دعا کر کر۔ جی میں جانتا ہوں آپ تڑپ رہے ہیں، میں نے بیچ میں بھی ایک بار بولا تھا، میں یہی چاہتا بھی ہوں کہ یہ جو تڑپ ہے یہ علم کی تڑپ۔ کون سی؟ کتنی چیزیں ہیں، کون سی مسجد میں نماز پڑھنا، مشرکین رشتہ داروں کو دعا دینا، کون سا علم ہمارے لیے ضروری ہے، سب ضروری ہے، یہ سب ضروری ہے، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ یا میں جانتا ہوں بہت اہم موضوع ہے، ایک چھوٹی چیز، کیا رشتہ دار ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ بولوں یا علم ضروری ہے وہ بولوں؟ اچھا اس سے ایک اچھی چیز ہے جی، وہ بول دیتا ہوں میں انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کا تعلق مجھے لگتا ہے اس مسجد سے ہے۔ کس سے ہے؟ یہ مسجد سے ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ دو مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنا نا جی، ایک مسجد مسجد درار ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں بات کر رہا ہوں میں۔ دوسری مسجد جس میں نماز پڑھنا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ اتاری، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پہ رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک جملہ پڑھتا ہوں میں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں علامہ ابن کثیر کہتے ہیں دلیل، یہ آیت دلیل ہے علی استحباب الصلاۃ۔ مان لو اہل حدیث کی، صحیح عقیدے والوں کی بہت ساری مسجدیں ہیں، غیروں کی نہیں بول رہا ہوں میں، ان میں سب سے بہتر کون سی ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے، یہ آیت دلیل ہے علی استحباب الصلاۃ فی المساجد القدیمہ، سب سے پرانی مسجد، اللہ اکبر، سب سے پرانی مسجد جس کی بنیاد روز اول سے اللہ کی عبادت توحید پر رکھی گئی ہے، اس میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ ایک بات میں، فضل کی بات ہے، شرف کی بات ہے، اللہ اسے باقی رکھے، اللہ اس میں اور توحید کے کام کو باقی رکھے، روز قیامت تک اللہ تعالیٰ یہاں دین اور دعوت کا کام اللہ یہاں سے جاری وہ ساری رکھے۔ کچھ باتیں رہ گئی ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے، اللہ صرف سننے والا نہیں عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ نوجوانوں کے اللہ اصلاح فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، قرض داروں کے قرض کو دور فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔